الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ ترجمہ: اور اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور ان پر نگہبان ہے، تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اے سننے والے، اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے۔ تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی۔ تورات و انجیل کا تذکرہ کرنے کے بعد اب قرآن عظیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ تو جب اہل کتاب اپنے مقدمات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کریں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، یعنی فروعی اعمال ہر ایک کے خاص اور جدا جدا ہیں، جیسے نمازوں و روزوں کی تعداد اور اس طرح کے احکام جدا جدا ہیں، لیکن اصل دین سب کا ایک ہے، یعنی توحید و رسالت، عقیدہ آخرت، یوں ہی بنیادی اخلاقیات سب کی مشترک ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ ایمان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور جو اللہ عز و جل کی طرف سے آیا اس کا اقرار کرنا، جبکہ شریعت ہر امت کی خاص ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے اور امتحان میں ڈالے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ہر زمانے کے مناسب جو احکام دیے کیا تم ان پر اس یقین و اعتقاد کے ساتھ عمل کرتے ہو کہ ان کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی مشیت مرضی سے ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں اور دنیاوی اور اخروی فوائد و منافع ہیں، اور یا تم حق کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہو۔ فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ قرآن پاک کا حکیمانہ طریقہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کی دنیا و آخرت کا کوئی قابل قبول فائدہ متعلق نہیں ہے، ان میں بحث و مقابلہ کرنے کی بجائے انہیں رضائے الہی اور بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی انداز کی ایک جھلک ہے کہ شریعتوں کے اختلاف کی وجوہات میں فلسفیانہ بحثیں کرنے اور بال کی خال اتارنے کی بجائے نیکیوں کی طرف آنے کی دعوت دی۔ تو اس میں ہماری بہت سی چیزوں کی اصلاح ہے۔ آج کل حالت یہ ہے کہ ہر محاذ اور میدان میں فضولیات پر بحث و مباحثہ اور پانی سے مکھن نکالنے کی کوششیں جاری رہتی ہیں، اور کرنے کے کاموں کی طرف توجہ کم ہی ہوتی ہے۔
خواہ مخواہ کی باریکیاں نکالنے کو مہارت اور قابلیت شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ عملی طور پر ایسے آدمی کی حالت نہایت گری ہوئی ہو۔ بحث وہاں کی جائے جہاں اس سے کوئی فائدہ نظر آئے، صرف وقت گزاری، لوگوں کو متوجہ رکھنے، طلب شہرت اور قابلیت دکھانے کے لیے اپنا اور لوگوں کا وقت ضائع کرنا اور عملی دنیا میں تنکا تک نہ توڑنا عقل، دین اور اسلام سب کے منافی ہے۔ اس نصیحت کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو اپنے طرز عمل پر نظر کرنے کی حاجت ہے۔ سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہی کافی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اور اے مسلمان، یہ کہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور ان سے بچتے رہو کہ کہیں وہ تمہیں اس کے بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیرے تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ اے مسلمان ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ یہاں مسلمان فیصلہ کرنے والوں کو فرمایا کہ اہل کتاب کے درمیان اللہ عز و جل کے نازل فرمائے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اس بات سے بچتے رہو کہ یہ لوگ تمہیں کسی غلطی کے مرتکب نہ کروا دیں۔ اور اگر یہ اہل کتاب لوگ قرآن سے اعراض کرے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے جو دنیا میں قتل و گرفتاری اور جلا وطنی کے ساتھ ہوگی، جبکہ ویسے تمام گناہوں کی سزا آخرت میں دے گا۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنی نذیر اور بنی قریظہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ان میں آپس میں قتل و غارت گری جاری رہتی تھی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو یہ لوگ اپنا مقدمہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائے، اور بنی قریظہ نے کہا، بنی نذیر ہمارے بھائی ہیں، ہم وہ ایک نسل سے ہیں، ایک دین رکھتے ہیں اور ایک کتاب توریت کو مانتے ہیں، لیکن اگر بنی نذیر ہم میں سے کسی کو قتل کرے تو وہ اس کے خون بہا میں ہمیں 70 وسق، ایک بڑا وزن کھجورے دیتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی ان کی کسی آدمی کو قتل کرے تو ہم سے اس کے خون بہا میں 140 وسق لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا فیصلہ فرما دیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حکم دیتا ہوں کہ دونوں قبیلوں کے افراد کا خون برابر ہے، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں۔ اس پر بنی نذیر بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے سے راضی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ کیا جاہلیت کی گمراہی اور ظلم کا حکم چاہتے ہیں؟ جو حکم حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر کس کا حکم اچھا ہو سکتا ہے؟ صدق اللہ العظیم۔